الكريم أما بعد 41 نمبر صفحہ ہے سورۃ البقرہ کی 262 اور 263 نمبر آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ الذين ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا يتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے ما اس کے انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منم احسان جتانا ولا اذا اور نہ اذیت دینا لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ان پر ولا هم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف اچھی بات کہنا ومغفرہ اور بخشش کی دعا دے دینا خیر زیادہ بہتر ہے من صدقۃ ایسا صدقہ کرنے سے یتبعها اذی جس کے پیچھے تکلیف دی جائے واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے خوب بردبار ہے۔ خرچ کرنے کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں۔ کل کے سبق میں وضاحت ہوئی جو اپنا مال چوری کا مال نہیں، ڈکیتی کا مال نہیں، رشوت کا مال نہیں، ماپ طور میں کمی کا مال نہیں، حرام خوری کا مال نہیں، بلکہ اس کا اپنا حلال مال ہو، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اچھے کام میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے اس کا خرچ کیا ہوا کتنا زیادہ اللہ کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ۔ اس طرح اللہ رب العالمین 1 روپے 700 روپے بنا دیتے ہیں۔ 1000 روپے اگر دیں تو 700,000 مطلب 7 لاکھ۔ 1000 کتنا بن جاتا ہے؟ 7 لاکھ۔ کیونکہ اللہ اجر دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق، بندہ خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب اتنا زیادہ جو اجر ہے نا یہ کوئی ایسے ویسے نہیں، اس کی کچھ شرائط ہے، وہ اللہ نے اب آج کے سبق میں ان کی وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو صرف خرچ کر لینا کمال نہیں، کہا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے یا زبان وغیرہ کے ذریعے تکلیف نہیں دیتے تو اجر ہے۔ اگر صدقہ کر کے چاہے اللہ کے راستے میں کیا ہے چاہے حلال مال کا کی، حرام مال کا تو اللہ صدقہ قبول کرتے ہی، جو مال ہی حرام کیا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، صدقہ صرف حلال مال کا ہوتا ہے۔ تو حلال مال جو اچھے کام میں خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی اجر تب مل رہا ہے کہ اگر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ اگر کوئی اپنے کسی بھائی عزیز رشتہ دار کی ہیلپ کرتا ہے، مثلا ہر مہینے اسے راشن دے رہا ہے، ہر مہینے بعد میں اسے کوئی کام کہتا ہے اس نے کام نہیں کیا تو اسے احسان جتاتا ہے، میں ہر مہینے تجھے راشن دیتا ہوں، تو نے میرا اتنا لحاظ نہیں کیا۔ آج کل ہماری حالت یہ ہم اپنی نیکی کو خود برباد کرتے ہیں، صحیح بات ہے، اپنی نیکی کو خود برباد کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ پہلے نیکی کر لیتے ہیں، بعد میں اسے سنبھالتے نہیں،
نیکی کرنا صرف کمال نہیں، کمال ہے نیکی کر کے اسے سنبھالنا بھی۔ ہم نیکی کر لیتے ہیں، بعد میں احسان جتا کے کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے کسی کے ساتھ 50 سال نیکی کیا، 50 سال، اگر 50 سال بعد اسے بس اتنا کہہ دیتا نا کہ میں نے 50 سال تیری خدمت کیا، یہ کیا، تو نے کیا کیا، مطلب اس نے 50 سالوں کا خرچ کیا، ایک جملے سے برباد کر دیا، ایک جملے سے۔ اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ لوگ خیال نہیں رکھتے، اول نیکی کرتے نہیں، کر دیں تو احسان جتاتے ہیں۔ اگر اگلے نے، مطلب یہ ہے آپ نے اگلے کو کوئی کام کہا، اس نے نہیں کیا، آپ نے تو جو نیکی کی تھی وہ اللہ کے لیے کی تھی یا اس کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی؟ اگر اس نے نہیں کیا تو پھر اسے یہ تانا دینا، طنز کرنا، جتانا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، مطلب اپنی نیکی برباد کرنا۔ اگلا گالیاں دے، ظلم ڈھائے، وہ غلط کر رہے، آپ پھر بھی اپنی نیکی ضائع، آپ اپنی نیکی نہ اسے پر جتائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا خرچ کرنا صرف کمال نہیں، اس کے بعد احسان نہ جتائیں اور تکلیف نہ دی، بعد میں تانے نہیں دیے، طنز نہیں کیا یا اشارے نہیں کیے اسے نیچا کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو اجر ملے گا، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اگر مسجد میں، مدرسے میں یا کسی حقدار کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں نا، اس کا اجر کس سے لینا ہے؟ اگر تو لوگوں سے لینا پھر لوگوں سے ملنا ہے، اگر اجر اللہ سے لینا پھر احسان جتانا کیا بعد میں ہے، میں نے مارنا، تانے دینا، طنز کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات کی، کہا کہ صدقہ کر کے اگر تم نے احسان جتانا ہے، صدقہ کر کے اگلے کو تکلیف دینی ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے تانے دینے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ کرو ہی نہ، بلکہ کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دینا، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد اذیت دی جائے، کیونکہ ایسا صدقہ قبول ہی نہیں۔ جو لاکھوں روپے خرچ کرے بعد میں احسان جتا دے، رب کعبہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ۔ آئندہ کل کے سبق میں اس چیز کی بھی وضاحت ہوگی، یہ احسان جتا کے یا کسی کو تکلیف دے کے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، وہ رائگاں ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے وہ صدقہ کہ حلال مال سے ہو اور حلال جگہ دیا گیا ہو، حقدار کو دیا گیا ہو، اور اس کے بعد احسان نہ جتایا گیا ہو، کسی طرح کی اذیت نہ دی گئی ہو، پھر وہ صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما، اس کے، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منم، احسان جتانا، ولا اذا، اور نہ تکلیف دینا، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرہ، بخشش کی دعا دینا، خیر،
زیادہ بہتر ہے من صدقہ ایسے صدقے سے یتبعها آگاہ جس کے پیچھے اذیت دی جائے واللہ اور اللہ غنی حلیم غنی ہے بردبار ہے